اس وقت جدید دور کی جو سب سے بڑا نشہ ہے جدید دور کا وہ ہے موبائل۔ اچھا، اب یہ پھر موبائل چونکہ اس کی مختلف اس کی ڈومینز ہیں۔ آپ موبائل کا سمپل استعمال کرنا چاہتے ہیں بغیر کیمرہ کے، وہ اور کنڈیشن ہے۔ اس میں بھی چیٹنگ کا آپشن ہے آپ کے پاس۔ میسیجنگ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ نوجوان اتنے ٹیلنٹڈ ہیں اس قوم کے کہ ٹیبل آپ کے آگے ڈیسک پڑا ہوا ہے، آپ استاد سے بات سن رہے ہیں، لیکچر سن رہے ہیں، لیکن مین وائل نیچے سے بٹنز آپ کی پیڈ پر آپ پورا کام کر رہے ہیں اور میسیجنگ چل رہی ہے۔ ایک تو یہ، پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے آپ کے پاس کیمرہ ہے، اچھا موبائل ہے، اینڈرائڈ فون ہے، کوئی اسمارٹ فون، آپ اس میں پکچر بناتے ہیں، ویڈیو بنا لیتے ہیں، کسی سے بنا پوچھے اس کے ریکارڈنگ کر لیتے ہیں۔ یہ بھی اس کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ فائدے بھی ہیں، اچھا کام آپ لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، اپنا اچھا پیغام پہنچاتے ہیں، اچھی بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اچھے ایونٹس کو کور کرتے ہیں، یادگار بھی ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کہاں کہاں ہمارا نقصان کر رہا ہے۔ گزشتہ شب میں یہاں بیٹھا تھا تو ہمارے گاؤں سے کچھ سادات تشریف لائے تھے اور گائے تشریف لاتے رہتے ہیں۔ تو ایک شاہ صاحب کہنے لگے کہ میں نے کہا سونے کی کیا روٹین ہے؟ فرمانے لگے کہ بس 3 بج جاتے ہیں رات کے۔ میں نے کہا کہ کوئی ذکر اذکار کا سلسلہ ہے یا مصروفیت، کوئی بزنس وغیرہ ہوتا ہے؟ بعض لوگوں کی بزنس کی نیچر ایسی، آج کل ویسے بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ آن لائن بزنس اور وہ ساری چیزیں۔ کہنے لگے نہیں بس وہ ٹیبل پہ موبائل پڑا تھا سامنے، کہنے لگے جی بس ایدا قصور ہے سارا۔ تو حالات یہ ہیں کہ ساری رات فیس بک، ٹک ٹاک، واٹس ایپ چیٹنگ اور فضول گوئی اور فضول قسم کی میسیجنگ، اور ظاہر ہے کہ جب آپ موبائل اتنا استعمال کریں گے تو یہ آپ کی آنکھوں پر، آپ کے دماغ پر بھی اثر انداز ہوگا، اور پھر اگر نیٹ نہ چلتا ہو تو اس نشے کی انٹینسٹی بہت کم ہو جاتی ہے۔ اور اگر انٹرنیٹ مل جائے، آپ کو اچھا بنڈل مل جائے، اور جیتی رہے ہماری جتنے بھی آپریٹرز ہیں، جتنے بھی یہ کمپنیاں ہیں، وہ ماشاءاللہ ویسے ہی وہ تو عاشق پیکیج شروع ہوتا ہے رات 8 بجے سے صبح 4 بجے تک۔ کمال تو یہ ہے کہ انہوں نے ٹائم بھی ایسا دیا ہوا اچھے پیکیجز کے لیے تاکہ ساری قوم کا ستیہ ناش ہو جائے۔ رات 12-1 بجے 2 بجے جو بندہ سوئے گا، مجھے بتائیں وہ صبح ٹائم پہ جاگ سکتا ہے؟ کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے ٹائم پہ؟ کیا وہ اپنے آفس، جاب جہاں کرتا ہے یا جو بھی کوئی وہ بزنس کرتا ہے، جو بھی وہ، تو 10-11 بجے سے پہلے اس کی آنکھ ہی نہیں کھل سکتی۔ یہ نشہ ایسا ہے کہ اس نے سارے نشوں کو مات دے دی ہے۔ اور اس نشے میں تو چھوٹے بڑے کا مسئلہ تھا نا، اس میں چھوٹے بڑے کا، داڑھی والے کا، بغیر داڑھی کا، کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ اس کا مذہبی لوگ بھی اس کا شکار ہیں۔ ایسے ہم نے خوش بخت اور با ہمت لوگ دیکھے ہیں جو 10 بندوں کے اندر بیٹھے ہوئے، یعنی 10 کے 10 ہی خوش نصیب ایسے ہیں کہ 10 ایک مجلس میں تو بیٹھے ہیں لیکن وہاں موجود نہیں ہیں، کیونکہ وہ وہاں بیٹھ کر ہر کوئی اپنے موبائل پر مصروف ہے۔ سوشل لائف ہماری ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس موبائل کے اس نشے سے نکلیے اور کوشش کیجئے۔ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میکس مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز۔ اگر کوئی بندہ جلدی سوتا ہے، جلدی جاگتا ہے، تو یہ چیز اس کے لیے صحت مند ہونے کی بھی نشانی ہے، یعنی اس سے صحت مند بھی ہوگا وہ، اور دولت مند بھی ہوگا۔ ظاہر ہے صحت مند اس لیے کہ صبح ٹائم پہ اٹھے گا، ٹائم پہ کھائے گا، نماز پڑھے گا، واک کرے گا، وہ ساری چیزیں، اور دولت مند اس لیے کہ وہ ٹائم پہ دکان کھولے گا، ٹائم پہ اپنے بزنس پہ جائے گا، جاب پہ ٹائم پہ پہنچے گا، اور سمجھدار اس لیے کہ صبح دماغ تازہ اور فریش ہوتا ہے، اور اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں، اچھے آئیڈیاز، اچھی سوچیں اور مطالعہ قرآن، تدبر فی القرآن جیسی عظیم نعمتیں مل جاتی ہیں۔ کوشش کیجئے جلدی سوئیے، صبح جلدی اٹھیے، نماز پنجگانہ کی پابندی کیجئے۔ لاک ڈاؤن میں تو ویسے بھی ہمیں زیادہ توبہ و استغفار کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، اس کی تمام اپرچونٹیز اویل کیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔